آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیلاب کی جو صورتحال ہے اس کی بنیادی وجوہات کو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشانی ہے جو کہ کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. وہ یہ ہے کہ جو ظفروال اور پسرور یعنی سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کو ایک پل جوڑتا ہے جو کہ نالا دیگ کے اوپر ہے. جب وہ ریلا آیا پانی کا تقریباً آج سے 10 دن پہلے تو وہ پل جو ہے وہ رڑ گیا. اس تمام خبروں میں چلا, وہ تمام اخباروں کی زینت بنا, تصویریں آئی 10 دن پہلے. اور اس کے بعد 3 دن پہلے ہمیں خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ جی انڈیا نے اطلاع دے دی ہے کہ پانی کا ریلا آ رہا ہے, پانی کا ریلا آ رہا ہے. یعنی ان کے پاس کم از کم کچھ بھی نہیں تو جس دن وہ پل ٹوٹا تھا اور 3 نالے ہیں بڑے, جو ایک نالا دیگ ہے, ایک نالا بئی ہے اور ایک بائیس ہے جو راوی انٹر ہوتی ہے پاکستان میں اخلاص پور کے پاس. اس وقت جو یہ پانی کا ریلا آ رہا تھا یہ وہ وقت تھا اور ان کے پاس ہر ضلع میں اور صوبے کے پاس خصوصاً ریور فائٹنگ فنڈ ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم بڑے عادی ہیں اس بات کے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہاں فلڈ آ رہا ہے, لیکن محکمہ جو ہوتے ہیں اور جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے وہ پہلے سے الرٹ ہوتی ہے. ان کے پاس پتھر کے ٹرکس ہوتے ہیں, ان کے پاس ریت کے ساتھ بھری ہوئی بوریاں ہوتی ہیں, ان کے پاس ایویکویشن پلانز ہوتے ہیں, سول ڈیفنس کا پورا ادارہ ہے. آپ کی پولیس جو ہے وہ جا کے الرٹ کرتی ہے. مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں کہ اس طرح سے خبر آئی ہے اور اس طرح سے معاملات جو ہے بگڑنے والے ہیں, لوگوں کو موقع ملے. وہ خود بھی چونکہ ہم بارڈر کے علاقے کے ہیں, وہاں پر اکثر انڈیا کے ساتھ جب کشیدگی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے مال مویشی وہاں سے ہٹانے پڑتے ہیں اور اس کے کیمپس بنے ہوئے ہیں بالکل جو پیچھے جا کر ہیں. تو ان کو کم از کم جو آبادی والے علاقے تھے وہ بچائے جا سکتے, جیسے سکروڑ ہے یا جیسے کوٹ ٹینا کے قریب ہے, 2 جگہ شگاف بڑھ گیا, اور جو اخلاص پور کا علاقہ ہے یا یہ جہاں نالا بہیں آتا ہے, اس میں بے شمار گاؤں جو ہے لکھنور سے لے کے آپ آگے چلتے جائیں وہ سارے مطلب زیر آب آ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو پانی کیونکہ تھوڑی جگہ یہ اونچی ہے, کشمیر کے فٹ ہلز پہ ہے جس کو شکرگڑھ اور ظفروال کہتے ہیں, ایون ناروال کسی حد تک, تو یہ پانی جو وہاں سے گزر گیا. لیکن اس کے پیچھے پیچھے جتنی یہ مٹی ڈال گیا فصلوں کے اوپر, وہ فصلیں تو تقریباً تباہ ہو گئی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.